السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی سپارے کی سورۃ المزمل کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، واو کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ایک لام یہاں پر موجود ہے اور اس سے پہلے الف بھی موجود ہے۔ زبر زیر پیش کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں پڑھیں گے۔ واو کو ہم ڈائریکٹ لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے۔ تشدید کے اوپر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ واللہ یقدر اللیل، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے دال سے ملائیں گے۔ دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے لام سے ملا دیں گے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، واو کو نون سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ علیم، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو بھی اسی طریقے سے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ علیم لن تحصوہ، حمزہ کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ ادغام کے قاعدے سے نون ساکن کے بعد لام آ گیا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو وہاں پر جب یہ قاعدہ داخل ہوتا ہے ادغام کا، یعنی نون ساکن کے بعد لام آنے کی وجہ سے ہم نون ساکن کو لام میں چھپا دیں گے، یعنی اس کا ادغام کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہم حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر لام کو ہم نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا کو آگے ہا سے ملائیں گے، ہا کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے۔ صاد کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ علیم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے۔ علیم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا، فا کو قاف ساکن سے ملانا ہے،
قاف پر قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے اور حمزہ کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ مَا تَيَسَّرَ، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یا کو سین سے ملائیں گے۔ سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور سین میں سٹی ادا کریں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ما تیسر من القرآن، میم کو باریک کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ نون کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام ساکن ہے۔ نون لام زبر نل۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور را کو قاف سے ملائیں گے۔ قاف کو را سے ملائیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ما تیسر من القرآن علم ان سیکون، حمزہ کو نون سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کو واو مدہ سے ملائیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، میم کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ میم نون زیر من۔ کاف کو میم سے ملانا ہے کیونکہ میم ساکن ہے۔ اب دو میم ایک ساتھ آ گئی لہٰذا دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ میم کو آگے را ساکن سے ملائیں گے کیونکہ را ساکن ہے۔ را سے پہلے میم پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور ضاد پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ضاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو کے بعد الف موجود ہے لیکن یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے کیونکہ حمزہ پر کڑا زبر آ گیا۔ اب کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ خاء کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خاء موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر پیش ہے۔ را کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وآخرون یضربون، یا کو ضاد سے ملائیں گے کیونکہ ضاد ساکن ہے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضاد موٹے حروف میں سے ہے۔ را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ با کو واو مدہ سے ملائیں گے اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض،
فا کو لام ساکن سے ملائیں گے کیونکہ فا کے بعد یا موجود ہے، لیکن ہم یا کو نہیں پڑھیں گے۔ الف بھی موجود ہے، اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں حرفوں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ فا کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے، لکھا ہوا تو الف ہے لیکن الف پر زبر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ کو آگے را ساکن سے ملائیں گے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فی الارض یبتغون، یا کو با ساکن سے ملائیں گے، با پر قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، غین کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے غین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ من، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا یعنی غنہ کے ساتھ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فَضْلِ اللَّهِ، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور فا کو آگے ضاد سے ملا دیں گے کیونکہ ضاد ساکن ہے اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس لام کو ہم دوسرے لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام پر تشدید ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَضْلِ اللَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔